السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سے۔ پروگرام کے آغاز میں بات ہوگی ایران اور اسرائیل کی جنگی صورتحال پر بات کریں گے۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ اور پھر اپنے دفاع میں ایران نے بھرپور جو جوابی کارروائی کی، اس پر بات کریں گے۔ ایران نے تل ابیب اور حیفا سمیت دیگر جو اسرائیلی شہری ہیں انہیں نشانہ بنایا، اور آج اسرائیلی جو وزیر دفاع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل حملوں سے ہمارے کچھ لوگ ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، جس کی قیمت جو ہے وہ اب تہران والوں کو چکانا پڑے گی۔ یعنی اب وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ سویلینز کو نشانہ بنائیں گے۔ اس پر بات ہوگی، اور اس میں جو امریکہ یا پاکستان کی جانب سے جو ثالثی کی پیشکش کی جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ وفاق کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے بھی بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ 5,000 ارب روپے سے زائد کا یہ بجٹ ہے جو پنجاب حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، اور تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 5% اضافہ کیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں تعلیم کے لیے 811 ارب روپے، صحت کے لیے 630 ارب روپے، اور لوکل گورنمنٹ کے لیے 411 ارب روپے، جبکہ زراعت کے لیے جو ہے وہ 129 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب وفاق حکومت نے بجٹ پیش کیا تو اس پر بھی تنقید کی گئی، اور اس کو کہیں بھی عوام دوست بجٹ نہیں بلکہ عوام دشمن بجٹ کہا جا رہا تھا۔ اس بجٹ میں اور اس بجٹ میں کیا کوئی بجٹ ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے، اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب۔ سب سے پہلے تو اس وقت جو مشرق وسطیٰ جس کشیدگی سے گزر رہا ہے، خطے کی جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے۔ اسرائیل اور ایران کا تنازع، جنگی صورتحال، اسرائیل کا حملہ، پھر ایران کی جوابی کارروائی، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال؟ دیکھیں، اس کے اندر مصباح بہت ساری چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ مشرق وسطیٰ پر کیا آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو وار ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے اور ایران اس کے جواب میں کیا کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو وار ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے اس میں جو مختلف ممالک کے اوپر مدد کی جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، پاکستان کا اس میں کردار کیا ہے، اور باقی ممالک کا کیا کردار ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے، جو ابھی تک براہ راست اس جنگ میں کودتا نظر نہیں آ رہا، لیکن ایران کی طرف سے اس پہ الزامات ہیں کہ امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہے، کیونکہ جتنا بھی ویپنز ہے، جتنی بھی آپ سمجھے کہ ٹیکنیکس ہیں اس کو لڑنے کی اور ایکسپرٹیز ہیں، وہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو دی جا رہی ہیں۔ تو ایران کے بقول کہ اس میں امریکہ ملوث ہے اور وہ اس کا بدلہ لے گا۔ دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر ایران نے ایسی کوئی بھی حرکت کی کہ امریکی جو ہیں اڈے جو ہیں یا امریکی جو مفادات ہیں خطے کے اندر اس پر اس نے کو حملہ کیا تو اس کو بڑا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایسے حالات میں کچھ ایسی سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جن کی سگنیفیکنس نظر بھی آتی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ یہ جو ہیں فیک ہیں یا اے آئی جنریٹڈ جو ہیں یہ ویڈیوز ہیں یا جو بھی اس کے اندر سٹوریز دی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی کلیم ہے کہ وہ اے آئی جنریٹڈ ہیں، لیکن بہرحال اس ساری چیز کے اندر بہت ساری افواہیں ہیں، ریومرز ہیں، اور بہت کچھ باتیں سچ ہیں۔ تو اس سارے کے اندر بڑی باریک بینی سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت یہ صورتحال ہے کیا، اور یہ سپل آؤٹ اگر ہوتی ہے تو سپل اوور ہوتی ہے تو سپل اوور ہو کر کس طرف جاتی ہے، کیا یہ پھیلے گی خطے کے اندر، رکی رہے گی، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کا اس کے اندر رول کیا ہے۔ صحیح۔ کہ پاکستان اس وقت دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ ڈسکس اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ آپ پاکستان اور انڈیا کا ایک بہت بڑا آپ نے دیکھا کہ ایک شو ڈاؤن ہوا ہے۔ ایک اس شو ڈاؤن کے اندر پاکستان کی جو ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا، اس کی ایکسپرٹیز اور فوج کی قابلیت کو دنیا بھر نے مانا ہے، اور بھارت کو آلموسٹ ڈیفیٹڈ ہوا ہے مکمل طور پر۔ اسے کسی بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں بات کریں اسے مکمل شکست ہوئی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اب پاکستان کا کردار کیا ہے اور پاکستان اس جنگ کو کیسے دیکھتا ہے، اور اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان کو اس کا کیا خطرہ ہے۔ اس کے اندر وہ دھمکیاں بھی ہمیں دیکھنی پڑیں گی جو کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے پچھلے دن ایک بیان میں ایک انٹرویو میں انہوں نے بات کی، اور جس کے اندر انہوں نے ڈائریکٹلی بتایا کہ ان کا جو نمبر 1 دشمن ہے بقول ان کے وہ تو ایران ہے، جس کے پاس ایٹمی صلاحیت وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ وہ اس کے پاس رہے، اور دوسرا اس نیتن یاہو نے پاکستان کا نام دیا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اس میں پاکستان کو جب نیتن یاہو جو ہے، اسرائیل جو کہ دنیا کے اندر نون ٹیررسٹ کنٹری ہے،
کنٹری ایک ایسا کنٹری کہ جو پاکستان اس کو تسلیم نہیں کرتا اور دنیا کے بہت سارے ممالک اس کو تسلیم نہیں کرتا. ایک ایسی ریاست جس کو بہت سارے دنیا کے ممالک انکلوڈنگ پاکستان اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو ایک ایسی ریاست جس کو یو این او کے ایک ریزولوشن کے ذریعے بنایا گیا تھا, اور اس کے اندر جو ریزولوشن پاس کی گئی تھی اس میں ٹو آپ سمجھے اسٹیٹس تھیوری تھی اس کے اندر, کہ ایک فلسطینی ریاست اور ایک اسرائیلی ریاست تھی. لیکن آج اسرائیل نے وہ ساری کور اپ کی, اور اس کے اندر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ نے جو مختلف مواقعوں کے اوپر بڑی تیزی سے یو ٹرن لیے ہیں, اپنے پہلے موقف کو بدلتے ہوئے دوسرا موقف لے کر آئے. تو وہ ساری چیزیں بھی آج آپ کو دیکھنی پڑے گی تاکہ آنے والی جو پکچر ہے وہ آپ کو کلیئر ہو جائے. صحیح. ایسا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یا جس طریقے سے جتنا شدید رد عمل ایران کی جانب سے آیا, اسرائیل کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران اتنا شدید رد عمل دے گا یا اس طرح رسپونڈ کرے گا. کیا یہ اسرائیل سمیت جو باقی خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے بھی کوئی سرپرائزنگ فیکٹر ہی تھا کہ ایران اتنا رسپونڈ کرے گا؟ ڈیفینیٹلی ایران کی طرف سے کہا تو یہ جا رہا تھا, سرپرائزنگ فیکٹر تو خیر شاید اس طرح نہیں تھا, یہی کہا جا رہا تھا کہ ایران جو ہے رسپونڈ بڑا خوفناک طریقے سے کرے گا, اس کے پاس بھی میزائل ٹیکنالوجی ہے, وہ کرے گا, اس کا جواب دے گا. لیکن وہ کتنی افیکٹو ہے, اس وقت تو یہ بھی تھا نا کہ جی وہ ان کا ایک جو دفاعی سسٹم ہے اسرائیل کا وہ موجود ہے, اس کے موجودگی میں ایران نے پہلے بھی وہاں پر بہت سارے میزائل داغے تھے, بیلسٹک میزائل داغے گئے تھے, لیکن اس میں اتنی ہلاکتیں یا اتنی بربادی اسرائیل کے اندر نہیں ہوئی جو اس دفعہ ہوئی. تو ایسا کیا ہوا کہ ایران نے پہلے بھی یعنی سینکڑوں میزائل داغے تھے, اس وقت تو کچھ نہیں ہوا. اس وقت یہی پتا چلا تھا کہ ایک اسرائیلی فوجی غالباً وہ زخمی ہوا تھا. تو اب ایسا کیا ہوا, تو اس میں بہت ساری آپ سمجھے کہ متھ بھی ہے, بہت ساری سٹوریز بھی ہیں. ایران پر جب اٹیک ہوا تو پھر سارا دن خاموشی رہی ایران کی طرف سے, پھر رات کو ایسا کیا ہوا کہ پھر اتنا خوفناک قسم کا جواب ایران کی طرف سے آیا. پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے اب یہ خیبر میزائل جو ان کی طرف سے داغے جا رہے ہیں, اس کی جو ڈسٹرکشن ہے ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کے اندر وہ بہت بڑے پیمانے پر ہے. ڈیفینیٹلی جس طرح ظلم جو ہے اسرائیل نے پوری دنیا میں کیا, خاص طور پر غزہ کے لوگوں میں, تو ایران کی اس ایکٹیویٹی سے ہر وہ شخص جو انسانیت سے دوستی رکھتا ہے, جو انسانیت کو مقدم رکھتا ہے, ہر وہ ملک جسے اخلاقی قدروں کی, انسانی جان کی اور جان و مال کا جو تحفظ ہے اس کی کوئی قدر ہو, تو وہ اس کاروائی کے اوپر خوش ہے کہ چلیں کوئی تو ہے کہ اس بدمعاش اسرائیل کو روکنے والا. اچھا, لیکن اس میں جو مت ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ رات کو ایران نے اس طرح کا جواب دیا. اس میں جو مت ہے یا بہت ساری سٹوریز چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہیلپ رہی, کچھ لوگ کہتے ہیں چین کی ہیلپ رہی, اور پھر ان کا جو سسٹم تھا, یہ جو سٹوریز ساری چل رہی ہیں اس میں یہ تھا کہ سسٹم ان کا بھی بلاک ہو چکا تھا, ایرانین کا ڈیفنس سسٹم. خود ان کے اندر جو تھے بہت سارے موساد کے لوگ آ چکے تھے, انہوں نے نہ صرف ان کے سسٹم کو بلاک کیا ہوا تھا بلکہ ڈرونز اڑا کر اور اندر سے آپ سمجھے کہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹی کر کے ایران کو مفلوج کر دیا تھا. لیکن پھر کچھ ایسی ہیلپ آئی ہمسایہ ملکوں کی طرف سے یا دوست ملکوں کی طرف سے جس نے ان کے اس سسٹم کو بحال کر دیا, اور جوابی طور پر جو پھر اسرائیل پہ کاروائی ہوئی وہ پھر ایک سمجھے کہ بیفٹنگ قسم کی کاروائی ہوئی. تو اس میں کتنا سچ ہے یہ باتیں بھی ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طیارہ آیا جس کا یہ نہیں پتا چلا وہ کہاں سے آیا اور کہاں واپس چلا گیا. اب حالانکہ آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ سیٹلائٹ دور ہے, تو کوئی بھی طیارہ اگر آسمانوں پہ اڑتا ہے اور کسی طرف جاتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہاں سے آیا کہاں چلا گیا. لیکن یہ متھ ابھی کلیئر نہیں ہو رہا. تو یہ نظر ضرور آتا ہے کچھ فیکٹرز ہیں کہ کچھ ممالک نے ایران کی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے, اور اس میں پاکستان کا نام بھی لیا جا رہا ہے. اس میں ایک اور بھی آج جو امپورٹنٹ ہوئی ہے ایک ڈیولپمنٹ, وہ یہ ہے کہ ایرانین پارلیمنٹ نے, اس سے پہلے یہ کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی, اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے خاص طور پر سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی جب غزہ کے اوپر قرارداد جو تھی جو یعنی کہ سیز فائر کی, وہ جب امریکہ نے اس کو ویٹو کیا تو اس وقت بھی ہم نے بڑا سخت رد عمل دیا. پھر ایران کے حوالے سے اسرائیل کے اوپر کی جو مذمت کی گئی پاکستان کے مندوب کی طرف سے وہ بڑی واضح ہے. پاکستان نے کھل کر آپ جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں انکلوڈنگ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل, وہاں ایران کی کھل کر حمایت کی ہے. اب یہ حمایت یا سپورٹ کیا صرف اخلاقی ہے, وربل ہے, یا اس کے اندر کچھ اور بھی سپورٹ ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ کچھ جو چیزیں انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ سپورٹ بہت زیادہ کیا پاکستان نے, اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہ اس میں سپورٹ تو بہرحال ہوئی ہے. تو آج ایرانین پارلیمنٹ کے اندر بڑا کھل کر ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا,
بلکہ ایرانین پارلیمنٹ کے اندر اس وقت بہت شور مچا اور باقاعدہ پاکستان کے حق میں ایسے ہی حالات تھے کہ جیسے نعرے بازی کی گئی ہے. یعنی ہم نے پاکستان اور ایران کے جتنے بھی تعلقات ہیں ہسٹری میں اس طرح کی موو نہیں دیکھی کہ ایرانین پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کھل کے پاکستان کی جو حمایت. اپریشیشن پھر پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا. اچھا ایسا سب جو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا وہ جو تھا وہ ایران کی جوہری تنصیبات بھی اور ان کی جو فرنٹیئر کی لیڈرشپ تھی اسے نشانہ بنایا گیا. اور حملے کا تو ایران کو معلوم تھا کہ اسرائیل ایسی کارروائی کر سکتا ہے اور وہ ایک ہفتہ قبل کی اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آ رہی تھی. تیاری نہیں تھی یا جو کچھ ممکن تھا وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد بس دیکھیے میرا خیال ہے اس کا ایک جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ موساد یا ان کی جو جاسوسی کا نظام ہے وہ اتنا ڈیپلی یعنی روٹ کر گیا تھا اس کے اندر ایرانین معاشرے کے اندر کہ شاید ان کو بھی اس کا احساس نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی فورسز کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی. تو جاسوسی تو کسی ملک کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور ایسے حالات کے اندر تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ممالک کے اندر اس طرح کے جاسوسی نیٹ ورک آ ہی جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ایران کے معاملے کے اندر جیسے ان کی لیڈرشپ کا جو پہلے حملے کے اندر جو ان کی شہادتیں ہوئی اس سے نظر آتا ہے کہ وہ کافی زیادہ پینیٹریٹ کر گئے تھے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت آپ فلسطینی جو تنظیمیں ہیں ان کے کچھ اہم لوگ جو تھے ایران کے اندر موجود تھے جس کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ لگتا ہے کہ وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھے. اور جب یہ آپ کا اسرائیل کا پہلا حملہ ہوا تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے اور پھر جو ہے ڈرون کا ایک باقاعدہ ایک انہوں نے ایک اسٹیشن قائم کیا, ایک پلیٹ فارم تھا ان کا اور وہیں سے اڑا کر انہیں ایران کے اندر سے بھی حملے کیے گئے. تو تیاری تو ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا غدار تو آ جاتے ہیں. تو غدار یا جاسوسی کا نظام ان کا سٹرونگ تھا اسرائیل کا. اس وقت انہوں نے ایران کو شروع میں اچھا خاصا نقصان پہنچایا اور آج بھی پہنچا رہے ہیں, ایسی بات نہیں. اسرائیلی اٹیکس کے اندر ایران کی کا جو انفراسٹرکچر ہے, ایران کے اندر جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں. لیکن اس میں جو ایک ڈفرنٹ چیز وہ ہے کہ ایران کا جو جواب ہے خاص طور پر جو یہ خیبر میزائل جو انہوں نے چلائے ہیں, یہ خیبر میزائل پہلے نہیں اندازہ تھا کہ ایران کے پاس موجود ہیں. اب یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس کیسے آئی کہ جس نے ان کا آئرن ڈوم جو ہے بالکل اس کو بے بس کر کے رکھ دیا. اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو فوٹیجز آئی ہیں وہ آسمان کی بلندیوں سے آتا ہے اور پھر آ کے اتنی سپیڈ سے نیچے لگتا ہے اور پھر اس کی جو لیول آف ڈسٹرکشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ دیکھنے والی بات ہے. دوسرا, اتنی بلندی سے وہ اتنے سارے ممالک کی ایئر جو سپیس ہے وہ کر کے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے مسلم ممالک کی جو ایئر سپیس ہے اس میں اس کو گرانے کی کوشش نہیں کی. اس کے اندر چاہے عراق ہے, چاہے شام آتا ہے یا اس کے اندر اردن آتا ہے. تو آئی تھنک کہ اب ایرانین جو ٹیکنالوجی اس میں یوز کی جا رہی ہے, ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس اس کی کاؤنٹر جو کوئی اسٹریٹجی بھی نہیں ہے اور کاؤنٹر کرنے کی کوئی اہلیت بھی نہیں ہے. لیکن فی الحال وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کر رہے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلم ممالک بھی ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن دوسری اہم بات یہ ہے یہاں پر کہ جو ایک پریزیڈنٹ جو ہے ٹرمپ جو ہے ان کی ایک سٹیٹمنٹ چل رہی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر جی ہاں اب اے آئی جنریٹڈ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی, لیکن اس کے اندر وہ خواجہ آصف کا نام بھی لیتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جناب پاکستان اس خاص موقع کے اوپر اس میں انوالو نہ ہو. اچھا. اور جو نتن یاہو صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ جی ایران اور پاکستان اس کے ٹارگٹس ہیں یا دشمن ہیں, تو اس کو پاکستان کے حوالے سے ان کو اس بیان کو مسٹیک سمجھا جائے, غلطی سمجھا جائے اور پاکستان اس وقت انوالومنٹ اس میں نہ کرے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک فیکٹر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ بھی اس جنگ میں آ سکتا ہے. تو اس کے جواب میں آج خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے جو آج بیان دیا ہے جو سینٹ کے اندر, وہ یہ ایک تو یہ کہا انہوں نے کہ جناب ایران کی تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ جو بیانات آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ان کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان اس کے اندر پاکستان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو سپورٹ پاکستان کی ہو رہی ہے, وربل ہو رہی ہے, دوسری طرح کی کوئی سپورٹ ہو رہی ہے, لیکن انڈین اس کو بڑا مس یوز کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ کہا گیا کہ جی پاکستان ایٹامک حملہ کر دے گا اسرائیل کے اوپر. یہ سچویشن کو خراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. پاکستان ایک رسپانسبل ملک ہے اور پاکستان کسی بھی صورت میں ایسی حرکت نہیں کرے گا. پاکستان کے جو ایٹامک ایسٹس ہیں وہ اس کی اپنی حفاظت کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بیان اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے آیا. اور جو اہم بات ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کے جواب میں یہ بیان آنا کہ جناب ٹھیک ہے, یہ بڑی اسٹرانگلی انہوں نے بات آج کی ہے جو کہ پہلے نہیں آ رہی تھی کہ یہ ساری جنگ کے اندر کیا ایران اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ رکے گی یا نہیں رکے گی. تو اس کے اندر آج ان کا یہ بیان آیا جو انہوں نے کہا جی کہ ایرانین جو فورن منسٹر جو امریکہ کی جانب سے ابھی ٹرمپ کی جانب سے جو ثالثی کی پیشکش ہو رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس وقت تک یہ کوئی بڑا نارمل چیز ہو گئی ہے دنیا کے لیے کہ جب تک ریٹیلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک ثالثی کی ڈپلومیسی کی آفر نہیں آتی؟ دیکھیے امریکہ کے جو اس کے میں سمجھتا ہوں باڈی لینگویج ہے، امریکہ نے جس طرح یو ٹرن لیا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات میں اسحاق ڈار صاحب نے ان کو آفر کروائی ہے، اس کا آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان اس وقت اس خطے میں پاکستان کی سے کتنی بڑی ہے، اچھا پاکستان کتنا امپورٹنٹ ملک ہو گیا ہے کہ پاکستان نے آج یہ آفر کروائی ہے کہ میری جو اسحاق ڈار صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ میرا اسرائیل کے وزیر خارجہ سے ان کی ایرانین وزیر خارجہ سے بات چیت ہوئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ روکنے کے لیے تیار ہیں اگر اس بات کی گارنٹی مل جائے کہ اسرائیل ایران پر حملہ اب نہیں کرے گا. اچھا یعنی یہ بات بیسیکلی اسحاق ڈار صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے یہ ڈائریکٹ کیا ہے سمجھ لیں ٹرمپ صاحب کو کہ جناب آپ اس بات کو انشور کریں کہ اسرائیل اگر حملہ نہیں کرتا تو پھر ہم ایران کی طرف سے بھی آپ کو گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ بھی حملہ نہیں کرے گا. یعنی ایک ثالثی کا جو فیکٹر آیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ ثالثی نہیں کر رہا بلکہ اصل ثالثی پاکستان کر رہا ہے. صحیح. اس کا یہ بھی ایک ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ٹرمپ نے پہلے بہت سارے بیانات دیے تھے کہ جناب انہوں نے روس کو بھی کہا آپ اس میں ثالثی کروا دیں تو ہم تیار ہیں آپ کی ثالثی. اب یہ سمجھ آتی ہے کہ ایران کسی کی ثالثی کو ماننے کو تیار نہیں، اونلی اٹ از دا پاکستان کہ جس کے اوپر اس نے کہا ہے کہ جو اگر اسحاق ڈار صاحب کا یہ بیان درست ہے اور میرا خیال ہے درست ہی ہوگا کہ اگر پاکستان اس کے اندر ثالثی کرا دیتا ہے اور ایران کو کہہ دیتا ہے اور پھر اسرائیل کی طرف سے اگر امریکہ آ جاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی خطے میں جنگ جو ہے آگے نہ بڑھے اور اس کو روکا جا سکتا ہے. لیکن اس میں رول یا کوئی گارنٹی اگر کسی ملک نے دی ہے وہ پاکستان نے دیا. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی کوئی حالات اچھے نہیں رہے، ماضی میں کشیدہ بھی رہے ہیں اور ایران کا جو بہت زیادہ جھکاؤ تھا وہ انڈیا کی طرف تھا اور ہمارا بھی یہی گلہ رہتا تھا کہ ایرانین جو ہے ویسے تو مسلم ملک ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ ہمارا مسلم بردر ہے، لیکن اس کا جو رخ ہے یا اس کا جو جھکاؤ ہے انکلینیشن جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے. اب اس میں ایک تو انڈیا کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ ان کا بہت بڑا ایک ملک جو ہے جس کی وہ بڑا سپورٹ کیا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ان کی جو بندرگاہ ہے بندر عباس جو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ سپورٹ ہوتی تھی اس کی یا پھر وہ استعمال ہوتا تھا نہیں انڈیا کے ڈیفینیٹلی ہاتھوں؟ ان کے تعلقات ایران کے ہمیشہ سے انڈیا سے اچھے رہے ہیں. بندر عباس کی جو بندرگاہ ہے اور وہاں پر جتنی بھی انویسٹمنٹ انڈیا نے ماضی میں کی اس کا پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا نا. لیکن آج کیا ہوا کہ انڈیا بالکل اور زیادہ تنہا ہوا ہے. تنہا اس طرح ہو گیا ہے کہ انڈیا پہلے ایران اس کے ساتھ تھا اور اس کو یہ خیال تھا کہ جب وہ پاکستان پہ حملہ کرے گا تو ایران اس کی سپورٹ کرے گا یا ادھر سے جو ہے افغانستان سے اس کو سپورٹ ملے گی. لیکن اب یہاں کیا ہوا کہ جب اسرائیلی پلین آئے پاکستان کے اندر، یعنی آپ کو جو ڈرون آئے پلس ان کے جو ایکسپرٹیز جو تھی وہاں ان کے جو ایکسپرٹ تھے یا ٹرینر تھے وہ آ کے انڈیا میں بیٹھے اور انہوں نے آ کے یہ سارا آپریشن میں ساتھ ہیلپ کی. تو ایران کا چونکہ اب اس وقت اسرائیل کے ساتھ یعنی جھگڑا ہو رہا ہے تو اب انڈیا جو ہے وہ اس کے دوست ممالک کی فہرست سے اس وقت تو نکل گیا کیونکہ وہ اسرائیل کا ساتھی ہے. اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس نے پاکستان سے مقابلہ کیا تو اس لیے ایران تو اب اس سے ہو گیا دور. پاکستان کی ایک اور کامیابی آ گئی کہ آج جو ہے ایرانین پارلیمنٹ میں پاکستان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ جو ایک ایرانین ملک ایران رہ گیا تھا وہ بھی اب اس کے خلاف ہو گیا. اب وہ کہاں سے لے گا؟ انڈیا اور تنہا ہو گیا. تو اس میں ایک تو یہ آ گیا، ایک بہت بڑا فیکٹر آ گیا کہ پاکستان کو ایک اور اچیومنٹ مل گئی. دوسری اہم بات ہے کہ اس خطے کی جو صورتحال ہے وہ بڑی تیزی سے خراب ہو رہی ہے کیونکہ اس خطے کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت اسرائیل کی ہیلپ کے لیے، کیونکہ اسرائیل نے اس وقت ٹرمپ سے مدد مانگی ہے امریکہ سے کہ آپ ہماری مدد کریں اور ٹرمپ بھی کافی دفعہ دھمکیاں دے چکے ہیں. اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے ایران کے خلاف تو ایران ڈیفینیٹلی امریکن مفادات کو بھی نقصان پہنچائے گا خطے میں، جیسے قطر ہے، جیسے بہت سارے ممالک میں ان کے اڈے ہیں. ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت جو امریکہ ہے وہ ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے، تو ایسے صاحب اگر وہ اسرائیل کی حمایت کے لیے آتا ہے تو پھر کیا سمجھیں اس کو کہ امریکہ اس وقت جو ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے وہ پیشکش نہیں ہے، وہ حقیقتاً چاہتا ہے کہ خطے میں جنگ کی صورتحال مزید کشیدہ ہو؟ دیکھیں وہ نہیں چاہتا. وہ اصل میں اسرائیل کو پھینٹی پڑ رہی ہے نا تو یہ تو ان کے مفاد میں نہیں ہے. وہ آئے تھے انہوں نے فوری طور پر، آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کو جب مار پاڑی تھی تو وہ آ کے انہوں نے کہا ہمارا بغل بچہ جو ہے نا اس کو بچانا ہے. اسی طرح وہ اسرائیل کو بچانا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو جو ہے بہت زیادہ دھمکیاں خود ٹرمپ نے دی تھی جو ہے ایران کو کہ بعض آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ اس
ایٹمی معاہدے کی طرف، ورنہ سارا کچھ برباد ہو جائے گا. تو ان کا اس وقت تک یہ خیال تھا کہ ایران کا جو ریٹیلیشن ہوگی وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوگی، تو اسرائیل کا جو ہینڈ ہے وہ اپر ہینڈ رہے گا، تو ہم اس کو ذرا ڈرا ڈرو لیں. جب مارمور بہت پڑی اسرائیل کو وہاں سے، جو میرا خیال ہے ڈسٹرکشن بڑی یعنی اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، ایفیبل ہے وہ، اتنی زیادہ جو ہے اس وقت ہے کہ آپ اسے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. تو اب امریکہ جو ہے، اب ظاہری بات ہے اسرائیل کو انہوں نے کسی طریقے سے تو بچانے کے لیے اب یہ ہے کہ ایران کسی طرح سے رکے، پاکستان اس میں انوالو نہ ہو. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اسرائیل کے پیچھے امریکہ نے کوئی فوجی کارروائی کر دی ایران کے خلاف، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا کا پورا خطہ ایک بہت بڑی جنگ میں چلا جائے. الٹیمیٹلی آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ کے آنے کے بعد یورپین کنٹریز بھی اس میں کود پڑیں گے، پاکستان کودے گا تو انڈیا بھی کود پڑے گا. اچھا انڈیا کود پڑے گا تو اس کے بعد عرب ممالک کا بھی کہیں نہ کہیں کسی انہیں سائڈ دینی پڑے گی، چائنا، اچھا رشیا. عرب ممالک کی اگر بات کریں، ایسے سر سعودی ولی کہا گیا کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایران میں کھڑی ہے، اس کے علاوہ قطر نے بھی ایران کی حمایت کا اعلان کیا. کو لگتا ہے کہ بیسکلی یہ فیصلے ہو سکتے ہیں، مجبوری ہے اس وقت جو ہے وہ ٹرمپ کی یہ سارا کچھ کہنا کہ ثالثی کی پیشکش کر دی جائے، کیونکہ وہ سعودیوں کے ساتھ تو مفاد ہے نا. دیکھیں اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ٹرمپ کو تو آنا پڑنا ہے، لیکن اب اس کا نقصان وہی میں بتا رہا ہوں، جب سارے ملک اندر آپ ایک بہت عظیم جنگ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی. اچھا اور اس کے وی آر ایٹ دی تھریشولڈ آف دیٹ وار. آپ اس کو بڑی جنگ کہہ لیں. اگر اس میں امریکہ کود پڑا تو پھر سارے کود پڑیں گے، ساروں کو اس میں یہ ڈریگ کر کے سب کو. اور یہ خطہ جو ہوگا مڈل ایسٹ ہوگا جس کے اندر ایک بہت بڑی جنگ یعنی ہو سکتی ہے اور لڑی جائے گی. تو اس کے لیے سارے باتیں جو ہیں سب کو پتہ ہے. اسی میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی آج بات کی کہ جنگ کوئی مذاق نہیں ہے کہ سارے کود پڑے. ظاہری بات اس کے نتائج ہوں گے. ابھی اسرائیل نے یہ حرکت کر کے اس کو بھگتنا پڑا ہے نا. ایران نے ایک بات کی ہے کہ جناب وہاں پر جتنے بھی فلسطینی علاقوں پہ قبضہ کیا گیا اس کو چھوڑ دیں اسرائیلی، ورنہ وہ رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. اب ایران کی وہ ٹیکنالوجی میں نظر بھی آ رہی ہے. اس کے جواب میں اگر امریکنز آ جاتے ہیں تو یہ لڑائی پھر جو ہے اس کے مفادات جو خطے میں ہیں، جہاں جہاں ان کے وہ جو کیا کہتے ہیں کیمپس ہیں یا ان کی جو اڈے ہیں امریکہ کے، وہاں پر بھی حملے ہوں گے. امریکہ بھی آ جائے گا، پھر باقی ممالک بھی آ جائیں گے. اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے وہ جو کہا ہے کہ جو آپ کا جو راستہ ہے پانی والا ابنائے ہرمز جو ہے، اب نہ اگر ہم اس کو بند کر دیں تو دنیا کا آپ سمجھیں کوئی 30-40% پیٹرول یا تیل وہاں سے گزرتا ہے. رائٹ. تو پوری دنیا کرائسس میں آ جائے گی. تو ایران نے بند کر دی تو سب کو آنا پڑے گا اس کے اندر. تو یہ ایک بڑی جنگ کی طرف سے اس کے اندر بہت زیادہ اس وقت آپ چانسز ہیں. سمجھتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کا جو ہے یہ ان کا ایران کا آخری ہتھیار ہوگا اگر وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو؟ نہیں وہ تو دیکھیں وہ آخری ہتھیار نہیں ہے. ایران کے پاس تو اس وقت تو بھی تو ہتھیار بہت سارے نظر آ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملٹیپل، دیکھیں اس میں نہ تو کوئی ایک ہتھیار ہے نہ کوئی ایک اقدام ہے. یہ ملٹیپل قسم کے ملٹی فیریس قسم کے اقدامات ہیں، ملٹی فیریس قسم کے ہتھیار ہیں، اور اسی طرح کی ایکسپرٹیز ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انفولڈ ہوتی رہیں گی. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے ممالک اس میں اگر آتے ہیں اور پاکستان جو ہے نا وہ بھی اس جنگ کے بالکل دھانے پہ کھڑا ہے. اسرائیل نے پاکستان کو سیدھا سیدھا دھمکیاں دی ہیں. پاکستان کو بھی پتا ہے کہ اس کے وجود کا اس وقت اسرائیل سے سب سے بڑا خطرہ ہے. پاکستان کی آنکھیں اسرائیل کے اوپر فوکس ہیں کیونکہ انڈیا کی جو جنگ ہے کہا یہی جا رہا ہے اسرائیل نے کروائی. امریکہ جو انڈیا کو جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو انسٹیگیٹ کیا. اور دیکھیں آج ان کے جو ایکسپرٹ ہیں انڈیا کے اندر، میں ان کو سن رہا تھا، ان کے وہ کیا میجر صاحب ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک واقعہ ہوا ہے اسرائیل کے اندر جس کے اندر ان کی ایک فوجیوں کی جو بس ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کسی دوسری وہیکل کے وجہ کے ساتھ. تو اب وہ الزام دیکھیں جی، وہ کہہ رہا تھا دیکھیں جی یہ تو ساری ایکسپرٹیز پاکستان کے پاس ہے، اس طرح کے جو کام ہے پاکستان کرتا ہے، تو ایران کے پاس تو یہ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. تو وہ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے تھے جی پاکستان ہے جو اسرائیل کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ انڈیا کو یہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ جو دوسری طاقتیں ہیں وہ پاکستان پر چڑھ دوڑیں، اس ایران سے بھی پہلے. اب انڈیا دیکھیں اس میں آرام سے نہیں بیٹھ رہا مصباح، وہ قبرص جا پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، اب قبرص کا جو علاقہ ہے وہ ترکی کے پاس ہے. اس پر آدھا سمجھ لیں یونان کا قبضہ ہے اور آدھا جو ہے ترکیہ کا قبضہ ہے، اور ان کی آپس میں لڑائی رہتی ہے. اور یہ جو عیسائی علاقے ہیں یہ وہاں پر گئے ہیں اور وہاں جا کے مکمل سپورٹ اور انہوں نے بھی کیا. اور یہ سارا کا سارا انڈیا اس میں آرام سے نہیں بیٹھ رہا، بلکہ ٹرکی سے وہ بدلہ لینے کے لیے ان کے جو پرائم منسٹر آج تک وہاں گئے ہیں، ایک واجپئی صاحب گئے تھے، اس سے پہلے اندرا گاندھی گئی تھی، اور اب یہ پہنچے ہیں وہاں پر جا کے قبرص میں چلے گئے ہیں. کیونکہ یہاں سے تو ان کا بوریا بستر گول ہو گیا نا ایران سے، اور تو کوئی ملک ہے نہیں اور کوئی ان کی اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا. تو اب یہ قبرص جا پہنچے ہیں تاکہ ترکی کے ساتھ جو ہے نا وہ جو انہوں نے ڈرون بھیجے ہیں پاکستان، وہ بدلہ لینے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے، یا اپنی فوج کو کوئی معاہدے کے تحت وہاں پہنچانے کے لیے
یہ ایک انٹرنیشنل رول پلے کرنا چاہتا ہے, اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, یہ اتنا ڈیسپریٹ ہے, ورنہ قبرص میں جا کے ان کا کیا تعلق ہے وہاں پر جانے کا. تو یہ سارا کا سارا, اچھا اگر انڈیا وہاں پہنچ جاتا ہے, ٹرکی کے سامنے ساتھ وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے, تو یہ دیکھیں اس کی جو کمپلیکیشنز پیدا جو ہو رہی ہیں, یہ بڑا پیچیدہ ہو رہا ہے اور ایبسٹروس سی سچویشن ہو جائے گی جس میں سمجھ نہیں آئے گی کہ جانا کدھر ہے, کرنا کیا ہے. تو یہ پیچیدگی کی طرف یہ سارا معاملہ جا رہا ہے. اور جہاں تک اب جنگ رکنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران اس کو نہیں مانتا ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے چل مان بھی جائے اور اسرائیل اٹیکس کرتا رہے, تو پھر ایران کیا مانے گا؟ ابھی تک اسرائیل کی طرف سے ایسے کوئی انڈیکیشن نہیں آئی کہ وہ ابھی جنگ کو روک دے یا روکنا چاہتا ہو. اور ایران کا بھی اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ ایرانین اب بالکل بھی کسی قسم کا کوئی اعتبار اسرائیل پہ نہیں کریں گے. وہ ابھی تو اپنی کاروائیاں مکمل کریں گے اور وہ کسی کی سن بھی نہیں رہے اس وقت. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دن جو ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف جو اسلامی ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ثالثی کی پیشکش بھی کر رہے ہیں, اور امریکہ بھی ایک طرف ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے, جس کو اب پتہ نہیں کہ پس پردہ وہ چاہ کیا رہا ہے, لیکن وہ ثالثی کی پیشکش تو کر رہا ہے. اگر وہ حقیقی معنی میں ثالثی کی پیشکش کرتا ہے تو پھر خطے میں کچھ امن ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ پس پردہ حقائق کچھ اور ہوتی ہیں تو جنگ کی صورتحال مزید جو ہے وہ کشیدہ ہوگی, اور پھر پاکستان کا اس میں کردار انتہائی اہم ہے باقی جو اسلامی ممالک ہیں ان کے نسبت. دیکھیں پاکستان کے علاوہ اسلامی ممالک میں کس میں کوئی اتنی اسٹرینتھ ہے؟ اسلامی دنیا صرف پاکستان پر اس وقت ہنج کر رہی ہے, اور یا ایران ہے. ورنہ اسلامی دنیا میں اگر تھوڑا سا چلے اور کہہ لیں تو میں ترکی کو کہہ لیتا ہوں, باقی ملائیشیا انڈونیشیا ہے, لیکن اور تو کون سا ملک ہے؟ باقی تو تباہ ہو چکے ہیں. لبنان تباہ ہو چکا, شام تباہ ہو چکا, عراق تباہ ہو چکا, یمن تباہ ہو چکا ہے, اور یو نیم اٹ. اور افریقی ممالک دیکھ لیں وہاں کیا پوزیشن ہے, مصر کی کیا سچویشن ہے. تو اگر کوئی ملک لڑ سکتا ہے آج, وہ کہتے ہیں نا کہ جی اسلام کا کوئی قلعہ ہو سکتا ہے, تو وہ واقعی پاکستان ہے. اور پاکستان ہی وہ دنیا, دیکھیں یاد رکھیے گا, اسرائیل ہو یہ ان کا یہ اس وقت اکنامک جنگ نہیں ہو رہی. دیکھیں دو طرح کی ہے, ایک یہاں پر ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جی اکنامک بوم ہے, اکنامک کے ذریعے جو ہے اکانومی کے ذریعے آپ جنگیں لڑتے ہیں اور وہی آگے ڈومینیٹ کرے گی. دوسرا ایک اسرائیل کی فلسفی ہے, گریٹر اسرائیل کی. یہ دونوں آپس میں اس وقت کلیش کر رہی ہیں. ایک وہ فلسفی ہے جس کے تحت آپ چائنیز جو ہیں پاکستان میں کوریڈور بنا رہے ہیں اور وہ پوری دنیا کے اندر اپنا اکنامکلی اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہتے ہیں, اور امریکہ اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے. لیکن اس کے دوران میں ایک گریٹر اسرائیل کا کوئی مت نہیں, آپ بالکل اوپن ہو کے آ چکا ہے, جس کے اندر لبنان, شام, عراق, آپ یمن, یہ سارے علاقے اسرائیل نے ختم کر دیے ہیں. اور اس میں تھوڑا پیچھے آ جاتا ہوں, جس کے اندر ابھی پچھلے کوئی ایک ہفتے کے دوران جو امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی وہ بڑی کلیئر تھی. وہ اقوام متحدہ کی وہ ریزولوشن جس کے تحت اسرائیل کا وجود آیا تھا, بنایا گیا تھا, جس میں فلسطین کی ریاست بھی دکھائی گئی تھی, وہ اس سے بھی پھر گئے, کیونکہ اس وقت اسرائیل ڈومینیٹ ہوتا نظر آ رہا تھا. لگ رہا تھا کہ خطے میں کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو امریکہ نے بڑا اوپنلی کہا کہ جناب غزہ جو ہے یا فلسطینی ریاست جو ہے, اب وہ یہاں پر وہ جو اس کو لے کے چل رہا تھا, دنیا کو کہتا تھا کہ ہم ایک ریاست بنائیں گے فلسطین کی یہاں پر, جو کلنٹن کے دور تک ہوتی رہی, وہ اس نے وڈرا کر لیا, اس میں یو ٹرن لے لیا امریکہ نے. اور امریکہ نے یہ کہا کہ جناب اب جو ہے نا یہ ریاست عرب اپنے ملک میں بنا لے. اب یہ جو عرب اپنے ملک میں بنا لے, یہ نہ سعودی عرب کو قبول ہے, نہ اردن کو قبول ہے, نہ کسی اور عرب ملک کو قبول ہے. اب اس فلسطینیوں کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو 20-25 لاکھ لوگ ہیں ہم آپ کو عربوں کے ملک میں بھیج دیتے ہیں, اور اپنا وہ ان کے پاس بڑی زمین ہے, اس زمین پر قائم کر دیں. یہ وہ بدماشی تھی جو امریکہ بھی کر رہا تھا, اور اس کا بغل بچہ وہاں اس عرب کو اندر وہ اسرائیل بھی کر رہا تھا. اور اسرائیل قلعہ ہم سے لڑ ہی نہیں سکتا جب تک امریکہ بیچ میں نہ آئے. یہ بہت واضح ہو گئی بات, ایران سے نہیں. وہ ایسے سب آپ اس ساری صورتحال میں اور اس جنگ میں جو سملرٹیز ہیں یا ڈفرینسز ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف پاکستان اور بھارت ہے, اور دوسری جانب جو ہے وہ ایران اور اسرائیل ہے. کیا سملرٹیز ہیں دونوں؟ سملیرٹیز تو نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ ڈفرینسز ہیں. نہیں واضح نظر آ رہا ہے نا. دیکھیں انڈیا تو پہلی بات ہے پاکستان کا بھی دشمن ہے, اور اس وقت ایران کا بھی دشمن ہے. اور ایران کی لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ, اور پاکستان بھی اسرائیل پاکستان کا بھی دشمن ہے. اس کے ڈرون ہمارے شہروں پر نہیں آئے, جو پاکستان کے اوپر جو حملے ہوئے, ہماری جو ایئر بیسز پہ حملے ہوئے, اس میں اسرائیل مکمل طور پر انڈیا کے ساتھ تھا. تو ہمارا کامن اینیمی جو ہے وہ اسرائیل ہے. اب انڈیا امریکہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, نہیں وہ اس نے غلطی سے بیان دے دیا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے. تو ایران کو تو اس نے تباہ کرنے کی کوشش کیا, اس کی عملی ایفرٹ کر کے دکھائی ہے. یہ تو علیحدہ بات ہے کہ اسے مار پڑ رہی ہے. لیکن تمام خطوں میں جو ایک مت بھی تھا, ان کے جنرل امریکن بولے, انہوں نے بھی بتایا کہ جناب ہم سے تو بہت پہلے, یہاں سے 1-2 دہائیاں پہلے فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اسلامی ممالک کو 1 by 1 کر کے ختم کرنا ہے. اور اس میں جو 2 اینڈ والے رہ گئے تھے ایران اور پاکستان. ایران اگر ختم ہو جاتا ہے, ایران کو نقصان, تو پھر اگلی باری تو پاکستان کی, بلکہ پاکستان کی باری تو اس سے پہلے انڈیا کے ذریعے انہوں نے کروائی ہے.
تو اب تو رہ گئے دیکھیں پورا عالم اسلام یہ دو ملکوں پہ کھڑا ہے، یا آپ تھوڑا سا ترکی کہہ لیں، ورنہ دنیا آپ کے اس مذہب کے ماننے والوں کو ختم کرنا چاہتی ہے. یعنی جب ان لوگوں کو مار دیا جائے گا تو مذہب تو ہوا میں تو نہیں کھڑا ہوگا، لوگوں سے ہی ہے نا. یہ دنیا تو اس طرف جا رہی ہے جس میں آپ کو امریکہ اور جو اسرائیل اور انڈیا کا جو گٹھ جوڑ نظر آتا ہے وہ تو سب کے لیے ہے. اور وہ پہلے کیا کرتے ہیں کہ ایک کو مارتے ہیں، باقیوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں یا ملا کے ساتھ رکھتے ہیں، پھر دوسرے کی باری آ جاتی ہے، تیسرے کی. اب رہ ہی کتنے ملک گئے ہیں، اور اگر ان دونوں کو نقصان ہو جائے تو پیچھے عالم اسلام پورا کا پورا، آپ کا پورا مذہب جو ہے اس سے ماننے والے سارے ختم کر دیے جائیں گے، تو پیچھے کیا رہے گا. ایران جو ہے ایسے سب اس کو وہ ملک کہا جاتا ہے کہ پچھلے 40 سال سے عالمی پابندیوں کا سامنا بھی ہے، اس کی اکانومی کے لحاظ سے بھی اس کو مسائل ہیں، اور سیاسی اعتبار سے بھی کہیں تنہائی نظر آتا ہے یہ ملک. اور اس کا جو مقابلہ ہے وہ اسرائیل، جس کے ساتھ امریکہ بھی کھڑا ہے، پورا یورپ اس کے ساتھ کھڑا ہے. اگر سارے اسلامی ممالک بھی ایران کے جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو بچت ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ سارے بھی کھڑے ہو جائے تو ایران کو کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. ایران کو جس ٹیکنالوجی کی، ایران کو جس فوجی مدد کی ضرورت ہے وہ پاکستان کے علاوہ اسے کوئی نہیں دے سکتا. اچھا. یا چین دے سکتا ہے، یا پاکستان دے سکتا ہے، یا رشیا دے سکتا ہے. اسلامی ملکوں میں تو کوئی ملک ایسا نہیں جس کے پاس ایران سے جدید ٹیکنالوجی ہو. اچھا. اگر سعودی عرب کی بات کریں تو انہوں نے تو مستعار لی ہوئے نا، ان کے جتنے بھی جہاز ہوں یا جتنے بھی، وہ تو امریکہ سے خریدتے ہیں، یورپ سے خریدتے ہیں، یا کچھ پاکستان نے دے دیے ہوں گے. ان کی تو اپنی سیلف جنریشن کوئی ہے ہی نہیں کسی چیز کی. ایرانین کی تو اپنا میزائل سسٹم ہے نا، ان کا تو پورا ڈیفنس سسٹم ہے، ایک فوج ہے ان کا تو ہے، یا پاکستان کا ہے. تو یہ عرب ممالک، یہ امت مسلمہ اب یہ لفظوں میں کتابوں میں رہ گئی ہوئی ہے. اب یا ایران ہے یا پاکستان ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ ایک دو ممالک اور ہیں. ایٹامک پاور صرف پاکستان ہے. جیسے پورا امریکہ پورے یورپین کنٹریز کی ایک دور میں پورا دفاع کر رہا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ وہ، تو اسی طرح آپ سمجھ لیں اسلامی ممالک کے اندر اگر کوئی دین کے نام پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف پاکستان ہے. اور ابھی جو اسرائیل کی طرف سے وہ دین کے ساتھ ساتھ وہ تو انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے نا. وہ تو باقاعدہ ایک نسل کا شکار ہے جس کا کوئی بھی قانون اور بین الاقوامی کوئی بھی اصول اس کی بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ کر رہا ہے ڈٹائی کے ساتھ. طاقت کے نشے میں وہ اندھا تھا، تو پہلی دفعہ اس کو آگے سے زناٹے دار وہ تھپڑ پڑے جیسے پاکستان نے انڈیا کو مارے. تو دونوں ہی حالت غم میں ہے نا اس وقت. انڈیا کی تو اس وقت اڑا کے رکھا ہے پاکستان نے، جس طرح اس طرح اسرائیل کا حال برا ہو رہا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جب جو اسرائیل کا حال برا ہو رہا تو وہ کوئی نہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ بھی اٹھا سکتا ہے، کوئی ایسے ویپن یوز کر سکتا ہے جو بہت زیادہ مہلک ہوں. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سپل اوور ہوتی ہے جنگ تو یہ کس طرف جاتی ہے. اور بڑے اگلے میں سمجھتا ہوں کہ چند دن بڑے امپورٹنٹ ہے، جس میں اگر تو امریکن اسرائیل کو منا لیتے ہیں کہ وہ ایران پہ حملہ نہیں کریں گے اور ایران مان جاتا ہے تو پھر تو آپ سمجھیں کہ وقتی طور ایسا صاحب، پر. جو آج اسرائیل کے جو وزیر دفاع نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے یہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ چونکہ ہمارے درجنوں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اب اس کا جو بدلہ ہے وہ تہران کو چکانا پڑے گا. اب ان کا نشانہ سویلینز ہیں، تو جب سویلینز آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے یہ تو عالمی قوانین کے بھی خلاف ہوتا ہے کہ آپ سویلینز کو نشانہ بنائیں، معصوم بچوں کو ماریں. اگر پاکستان اور بھارت میں ہم نے کشیدگی دیکھی تو اس میں بھی سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا. اب اسرائیل جو بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اب تو سویلینز کو ہی، آبادی کو نشانہ بنائیں گے. دیکھیے ان کے پاس یہی ہے، وہ پھول جیسے بچوں کو مار سکتے ہیں، لیکن جب آگے سے پہلی دفعہ مار پڑی ہے تو آپ نے ان کے جرنیلوں کا حال دیکھا تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. یعنی ان کا خوف ان کے چہروں پہ نظر آ رہا تھا. وہ لوگ جو میں دیکھ رہا تھا اسرائیل کے اندر خوشی سے ڈانس کرتے تھے جب پھول جیسے بچے جو تھے وہ ان کے بموں کی وجہ سے ان کے چیترے اڑتے تھے تو یہ باقاعدہ بھنگڑے ڈال رہے تھے. آج جب اپنے ملک میں ہوا تو ان کا خوف، ان کا رونا دھونا دیکھیں. تو یہ جو ظالم ہوتا ہے نا یہ بڑا بزدل بھی ہوتا ہے. یہ اس وقت تک ظالم ہوتا ہے، اس وقت یہ بربریت دکھاتا ہے جب اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. جب اس کو اس طرح مار پڑتی ہے، اب ایران جو ہے ابھی تک تو فوجی ٹارگٹس کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی کولیکٹر ڈیمیج بھی ہوتی ہے. ابھی تو ان کے وہ کر رہا ہے، اور ایران نے خود جو بات کی ہے کہ جناب جتنے بھی سیٹلرز ہیں، بیسیکلی یہ جو زمین ہے، پہلی تو بات ہے کہ پورا کا پورا اسرائیلی قبضہ کیا ہوا انہوں نے فلسطینیوں کے لینڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، اس لینڈ کو وہ آکوپائی کرتے چلے جا رہے ہیں. وہاں جتنے بھی لوگ ہیں بیسیکلی وہ عام سویلین آبادی نہیں ہے، یہ وہ تمام لوگ ہیں ان کی آبادی کے جو باقاعدہ تربیت لیتے ہیں ہر سال لڑنے کی. اور وہ فوج میں، ان میں سے ہر ایک شہری جو ہوتا ہے فوج میں پورے سال کے اندر انہیں اسے سروس کرنی ہوتی ہے، اور اپنی لائف کے اندر وہ سروس اس کو کسی نہ کسی شکل میں کروائی جاتی ہے. تو جب اسرائیلی فوج کے ساتھ وہ ان کی ایفیلیشن ہے، تو جو غزہ میں بندے مر رہے ہیں، غزہ میں جو شہادتیں کی گئی ہیں، تو وہ آپ یہ سمجھ لیجیے سارے ذمہ دار ہیں. بیسیکلی یہ وہ سویلین آبادی نہیں ہے جیسے غزہ کے اندر سویلین آبادی تھی یا کہیں اور تھی.
یہ قبضہ کرنے والی آبادی ہے، یہ وہ دہشت گرد سارے کے سارے ہیں جو کہ مسلمان ممالک میں قتل عام کر رہے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز سے، دہشت گردانہ، اور خود کہتے ہیں کہ ہمیں تحفظ نہیں ہے، اور اس ڈرامے کے اندر وہ انہوں نے ایک لائسنس ٹو کل لیا ہوا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ایران جو ہے اس وقت اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ پورا کا پورا اسرائیل تباہ کر دے اگر اس طرح کام چلتا رہتا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسرائیل کچھ کرے گا تو ایران نہیں کر رہا، ایران تو ان کو اس وقت ان کے اسرائیل کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب دشمن کامن ہوتا ہے ایسے میں سب، چونکہ ایران اور پاکستان اسرائیل دشمن بنا ہوا ہے، تو دشمن کامن ہوتا ہے، مقابلہ مزید سخت ہو جاتا ہے، ریٹیلیشن مشکل ہو جاتی ہے، یا ہدف آسان ہو جاتا ہے؟ دیکھیں لڑنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، اچھا۔ وہ بدلتا رہتا ہے۔ اب دشمن کامن تو نہیں ہوتا، بین الاقوامی سطح کے اوپر کوئی مستقل دشمن نہیں ہوتا اور کوئی مستقل دوست نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر اسرائیل کی بات کریں یا انڈیا کے بارے میں بات کریں تو یہ جو دو ممالک ہیں یہ مذہب کے نام پر بنے ہیں، یہ سیکولر خود کو کہتے ہیں لیکن ہندو توا لے کے پھر رہے ہیں، اور وہ اسرائیلی تو میرا خیال ہے زائنسٹ ریاست اور پوری دنیا سے وہ یہودیوں کو لا کے بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جہاں بھی کوئی یہودی ہے تو یہ اسٹیٹ تو یہودیوں کی، یہ سب کو پتہ لگ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں پاکستان جو ہے بیسیکلی کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، اور ڈیفینیٹلی اب یہاں پر جو دشمنی ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں یہ لبادے ہوتے ہیں جناب کہ جی یہ ساری وہ اکنامی خاص طور مسلمان جو کلمہ طیبہ کو ماننے والے ہیں، ان کی دشمنی تو رہنی ہے، 1400 سال پہلے تھی، آج تک تھی۔ تو یہ مذہب کا فیکٹر ان کے ساتھ بڑا ہے، ان کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کے دلوں میں کلمہ ہے، اس لیے ان کو مارا جاتا ہے، ان کو ٹارگٹ کر کر کے مارا جاتا ہے۔ اور یہ آج نہیں، اسلیبی جنگوں سے لے کر آج تک یہ وہی چل رہا ہے سارا کچھ۔ اب اس میں آپ کو پتہ ہے بوش جونیئر نے کہا تھا کہ وہ کروسیڈز کی بات کی تھی، اس کے منہ سے نکل گیا تھا، وہ کروسیڈ ہی شروع ہوئی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر اب یہ وہی علاقہ ہے جہاں کروسیڈ ہوئی تھی۔ آج جہاں فلسطین کے اندر یا ان ایریاز کے اندر جہاں جنگ ہو رہی ہے، چاہے ایران کی ہو رہی ہے، یہ وہی جگہ جہاں صلیبی جنگیں لڑی گئی، وہی ایریا، اور اسی ایریا کے اندر دوبارہ سے ہے، اور اس کے اندر بھی 10 لاکھ کے قریب آپ اس وقت تھا جی وہ کیا کہتے ہیں رچرڈ شیردل، جس کا بڑا نام ہے، گورے اس کو مانتے ہیں، وہ آیا ہوا تھا، رچرڈ دا لائن ہارٹ وہ تھا، پھر ایک فلپ تھا فرانس کا، یہ سارے لوگ آئے تھے اس وقت مذہب کا نام لے کر۔ تو آج بھی وہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ جو آپ اسلامی دنیا کہتے ہیں، اسلامی دنیا تو نہیں ہے، اب پاکستان ہے، اگر یہ رول پلے کرتا ہے تو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ساری قوتیں کٹھی ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور میدان جنگ مڈل ایسٹ بننے جا رہا ہے، اور اس کے اندر امریکہ جو ہے یہ اپنے پینترے بدلتا جا رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے گریٹر اسرائیل کے لیے پچھلے امریکہ کے جو بیانات ہیں وہ بھی کافی ہمارے سامنے، جس نے کہا کہ یہاں سے نکلیں اور کہیں جا کے بعد اور کر لیں، صحیح۔ اور پھر وہ سارا کچھ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت بڑے نازک حالات ہیں، آنے والے چند دن امپورٹنٹ ہیں۔ اگر تو بش نے مان لی، ٹرمپ نے بات مان لی اور اسرائیل رک گیا وقتی طور پر، تو آپ سمجھے کہ ڈیمیج شاید تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، لیکن اگر آپ یہ کہیں نا مستقل رک جائے، وہ نہیں ہونا، کیونکہ اسرائیل نے باز نہیں آنا۔ آنے والے جو چند دن ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ ابھی باز آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آگے بڑھیں گے حسن صاحب، ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے کچھ۔ آج جو ہے وہ چونکہ وفاق کے بعد پنجاب حکومت نے بھی بجٹ پیش کر دیا ہے، اور پنجاب حکومت کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے 5000 ارب روپے سے زائد کا یہ بجٹ ہے۔ تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا ہے، اور جو پینشن ہے ان میں 5% اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سارے بجٹ کو ہم دیکھیں، یہ ڈیجٹس ہیں، فگر ہیں۔ وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کیا تو عوام کی طرف سے شدید رد عمل بھی سامنے آیا، لیکن بات پھر وہی ہے کہ عوام کے شور شرابے سے یا ہنگامے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حکومت نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر کے ہی رہتی ہے۔ ہم نے تب بھی کہا، آپ نے بھی کہا کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے۔ اس بجٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عوام دشمن بجٹ؟ دیکھیں آپ دو فگرز اٹھا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے یا عوام دشمن بجٹ ہے۔ رائٹ۔ یہ بجٹ بھی جو ہے اس نے بڑا مایوس کیا ہے۔ اب بے شک جتنے مرضی یہ نون والے جو ہیں حکومت والے اس پہ بھنگڑے ڈال لیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کے اندر 1240 ارب روپے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تقریباً 12 کھرب روپے کا یہ بنتا ہے آپ کا۔ اور غیر ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کے اندر وہ ہے 40 کھرب روپے۔ اچھا جی۔ یعنی جس پورے صوبے کے اندر ترقیاتی بجٹ ہو 1240 ارب روپے، ٹھیک ہے، یہ تقریباً بنتا ہے آپ کا 12 کھرب روپے، اور 40 کھرب یعنی اس کے مقابلے میں 3 گنا سے بھی زیادہ غیر ترقیاتی بجٹ ہے۔ تو جو عوام کے اوپر لگانا ہے وہ اس بجٹ کا آپ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ ہے، یعنی اس ڈبل سے بھی زیادہ، یا آپ سمجھیں کا حصہ جو ہے 1/3 آ جاتا ہے نا یہ والا ترقیاتی بجٹ آپ کا، تو 40 کھرب روپیہ، یعنی آپ کا ٹوٹل بجٹ ہے 5000
سے زائد ارب، یعنی آپ سمجھ لیں 5,000 ارب سے 50 خرب روپے کا آپ کا بجٹ ہے، کچھ زائد آپ سمجھ لیں 50 ہاں۔ خرب کر لیں یا اسے کر لیں 55 تک لے چلے جائیں آپ، تو اس میں سے 40 خرب تو آپ کے غیر ترقیاتی بجٹ چلے گا، یعنی یہ تو سارا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں۔ اب پھر عوام کو کیا ملا؟ اب صحت کے نام پر آپ بڑی امید کر رہے تھے کہ یار کو بجٹ بڑھے گا، تو 811 روپے پنجاب کی آبادی ہے اتنی بڑی، یعنی پورے پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی 17,000 خرب روپے کا ہے، 17,500 ارب روپے کا، سوری 17,500 ارب روپے کا تقریباً بجٹ ہے۔ 17,000 روپے میں سے آپ یہ سمجھے کہ یہ امید کی جا رہی تھی کہ عوام کی صحت، جس کے اندر پنجاب کے اندر اگر آبادی کا میں تناسب لگاؤں تو آپ کے تقریباً 11-12 کروڑ روپے کی 12 کروڑ کی آبادی ہے، اس 11-12 کروڑ کی آبادی کے اندر آپ کا بجٹ جو ہے ٹوٹل وہ صحت کے لیے 811 ارب روپے ہے، ایسے ہی ہے۔ 630 روپے آپ کی صحت کے لیے ہے، تعلیم 129 کے لیے زیار کے لیے، 811 ہے، صحت کے لیے 630۔ لوکل باڈیز کے لیے 411 روپے، ہاں جی۔ جبکہ غیر ترقیاتی بجٹ جو ہے 40 یعنی 40,000 ارب روپے جو ہیں وہ تو صرف غیر ترقیاتی، جس کے اندر تقریباً 2 خرب روپے جیسے پولیس کو چلا گیا اور کسی اور کو چلا گیا۔ اب یہ جو سارے اس کی ڈیٹیل بتایا جائے نا کہ یہ 40 خرب روپیہ یعنی 40,000 ارب روپیہ کہاں لگ رہا ہے، اس کی ذرا تفصیل بتا دیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آج اس صوبے کی آبادی اتنی بڑی ہو اور اس کا سارا بجٹ، اس میں بھی سب سے بڑا حصہ غیر ترقیاتی پر، خود آپ کہہ رہے ہیں غیر ترقیاتی، تو غیر ترقیاتی کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے لیے تو نہیں یہ لگ رہا، یہ تو بس اس کے باقی سارے اس کے پہلو ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور پھر اگر آپ نئے ٹیکسز کی بات نہیں کریں تو سینٹر نے اتنے ٹیکسز لگا دی ہیں، اور اس وقت جو 1 سال کے اندر پچھلے جو آپ کی یہاں پرائس ہائیک ہوئی ہے اور جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، عوام جو اب میٹ نہیں کر پا رہی، تو اگر آپ نئے ٹیکسز نہیں بھی لگا رہے تو تب بھی آلریڈی تو تنخواہیں آپ کو بڑھانی چاہیے تھی زیادہ، تو وہ آپ نے بڑھائی 10%، اور آپ نے پینشنوں میں 5% اضافہ کیا۔ سارا جو آپ نے یہ کلیکٹ کرنا ہے آپ نے، وہ جو 40,000 ارب روپے ہیں وہ تو آپ غیر ترقیاتی بجٹ پہ لے جائیں گے، کلیم اتنے بڑے بڑے، یہ صورت اچھا، یہ دعویٰ جو پنجاب حکومت کی جانب سے کیا جاتا ہے سب کہ صحت اور تعلیم ہماری اولین ترجیح ہے، ابھی آپ نے بھی وہ بتایا ہے کہ تعلیم میں 811 ارب ہیں، صحت کے 630 ارب روپے ہیں، کہاں سے صحت ملے گی اور کہاں سے تعلیم ملے گی؟ آپ کا بجٹ تعلیم کا اور صحت کا نہ ہونے کے برابر، اور آپ نعرہ بھی لگا رہے ہیں کہ صحت اور تعلیم تو ہماری اولین میں ترجیح ہے۔ چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں کوئی پنجاب اسمبلی سے بھی کوئی بندہ ہمیں جوائن کرے اور ہم چیک کریں کہ کیا صورتحال ہے، لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بعض اوقات یہ کیا کرتے ہیں، پچھلے سال کے بجٹ کے اندر بھی جو صحت اور جو تعلیم کے لیے رقم رکھی جاتی ہے وہ بہت زیادہ فگر بتائی جاتی ہے، عملاً وہ ہوتی نہیں۔ ایک یہ بھی بڑی ایک سین ہوتا ہے کہ بجٹ میں آپ بڑے خوشنما سے فگر بتا دیتے ہیں لیکن لگاتے نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحافیوں کی ویلفیئر کے لیے ایک رکھا ہوا ہے انہوں نے بجٹ، اچھا، وہ اربوں روپے میں بتایا جاتا ہے کہ جتنے ارب ہے، لیکن جب وہ ان کو اس سال بہت سارے کیسز جب ان کے پاس گئے انفارمیشن، یہ جو عظمہ بخاری صاحب ہیں، تو ان کے پاس جب وہ کیس گئے سارے کہ جناب تو کہا یہ گیا کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، تو اس میں سے چند کیسز کر دیے، تو جو بہت سارے جینون کیسز تھے ان کو انہوں نے رول آؤٹ کر دیا، انہیں ڈینائی کر دیا کہ یہ نہیں دے سکتے۔ تو جب ان سے لینے کو جاتا ہے اس حوالے سے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اتنے قرضے دیے، اتنے مکان بنانے کے لیے دیے، کہ ذرا اس کی فہرست تو شائع کریں نا، آخر کچھ قرضے دیے ہوں گے، ان کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کے نام ہے جو وہ آپ پتہ نے نہیں کیا مکانوں۔ بتا رہے ہیں، وہ اچھا 365 یہ دنوں میں فگریں 6,000 کے قریب تو وہ منصوبے گنوا اچھا وہ دیے منصوبے گناتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، وہ اس کو ذرا دے نا، یہ آپ کی اپنی ویب سائٹس ہیں پنجاب گورنمنٹس کی، اس کو ذرا دے نا کہ وہ بندے تو بتائیں جن کو آپ نے قرضے دیے ہیں، وہ بندے تو بتائیں جن کو مکان آپ نے دیے ہیں اپنی چھت کے حوالے سے، یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل بھی آئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے دیے ہیں کہ نہیں دی۔ ایسا صاحب، زراعت کے حوالے سے بھی اگر ہم بجٹ دیکھیں پنجاب حکومت کا تو وہ بھی بڑا 129 ارب روپیہ انہوں نے زراعت کے لیے مختص کیا ہے۔ وفاق کا بجٹ دیکھیں، یہ کسان کے ساتھ ظلم جو ہو رہا ہے، اب وہ گندم کی وہ جو ریٹ اس کا نکلا وہ بھی تسلی بخش نہیں تھا، گنے کا جو ریٹ نکلا وہ بھی تسلی بخش نہیں تھا، کسان سڑکوں پہ ہے، اب اس کی سنوائی کیسی ہوگی؟ وہ احتجاج کریں گے۔ اگر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، ہم نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کرنا تھا تو اس سے پہلے ایک بات چل رہی تھی، ایک نیوز چل رہی تھی کہ یہ 7% اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ان کا احتجاج اس سے پہلے سامنے آیا تو وہ تنخواہوں میں اضافہ 10% ہو گیا۔ کسان بھی تو احتجاج کرتے ہیں، ان کی سنوائی کیوں نہیں میرا ہوتی؟ خیال ہے میں پھر ریکویسٹ کروں گا اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے جہاں موجود ہے، کہ اجاز شفیع صاحب ہیں جی، وہ کسان ونگ کے نا ان کے جو ہیں رہنما ہیں، اچھا میرا خیال ہے اگر ہمیں وہ جوائن کر لیں تو ہمیں زیادہ بہتر پتہ چل جائے اس حوالے سے۔ اچھا، وہ ان سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات ہو جائے، ابھی تک ان کی لائن نہیں مل گئی۔
اچھا اور اس وقت جو ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں جو ہمیں پتہ چلی ہیں کہ کسان اس وقت جو ہے نا پنجاب بھر میں بہت پریشان ہیں اور اس پریشانی کے اندر یہ صورتحال ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو چونکہ ریٹ نہیں مل رہا گندم کا اور تو اگلے سال شاید وہ جو نیکسٹ ایئر آ رہا ہے یا جو بھی آ رہا ہے فصل جس میں انہوں نے لگانی ہے بہت ساروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ فصلیں نہیں لگائیں گے تو اچھا جب وہ یہ بوئیں گے نہیں تو پھر اگلے سال تو پھر ایک کھائیں گے بڑا کہاں سے؟ کرائسس آپ کے سامنے آ جائے گا جس میں گندم کا کرائسس آپ کے سامنے کھڑا ہے آٹے کا جو آپ کو پھر آپ یہ ہے کہ پھر آپ کی گورنمنٹ باہر سے اس کو منگوانے کے لیے شروع ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ کسان کی جو صورتحال ہے اس وقت کا خاصی بلیک ہے خاصی پریشان کن ہے اور میرا خیال ہے وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی جاری ہے نہیں وہ ایسے صاحب وہ جو کسانوں کا احتجاج ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا بھی؟ اب اگر سرکاری ملازمین احتجاج کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کا کوئی رد عمل سامنے آ ہی جاتا ہے. کسان کا احتجاج کا رد عمل سامنے آتا ہے؟ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا اس کے اوپر گورنمنٹ مجھے نہیں لگتا کہ ٹس سے مس ہوئی ہو کلیم ہے کہ زراعت پر ہم اتنا کر رہے ہیں لیکن وہ جو بات اس وقت کسان کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں مانی جا رہی ہے. آپ کو پچھلے دنوں پتہ نا ڈاکٹر جو تھے وہ روز پروٹیسٹ کر رہے تھے الٹیمیٹلی ان کے خلاف ایک بروٹ فورس یوز کی گئی اور انہیں بھگا دیا گیا. ایسے ہی ہزاری بات ہے بروٹ فورس یوز کی گئی تو کسان بھی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے وہ کتنا لڑ سکتا ہے وہ احتجاج تو کرتے ہیں لیکن یہی صورتحال ہے. کسان بھی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے وہ احتجاج تو کرتے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوتی. بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے شکریہ فی الوقت اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.